الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر اور بلند آواز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا پالنہار اور پروردگار ہے، اور تمام درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے، جن کو اپنے ہر امتی سے بڑا ہی پیار ہے. سبحان اللہ. ہم تو صلاۃ کے بعد عزیز سامعین کرام اور میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس میں اپنے حبیب کے صحابہ کا ذکر بڑے انفرادی انداز میں فرمایا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ مفہوم ساتھ ساتھ عرض کروں گا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی یہ خطاب منافقوں سے ہے. یہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، یا کافروں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، دوسرے لوگ سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح معاذ اللہ ان بے وقوفوں نے ایمان کو اپنایا، یا یہ بے وقوف ایمان لائے، معاذ اللہ وہ منافق کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو. جب یہ بات منافق کرتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے: کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس گستاخی پر، صحابہ کرام کی اس گستاخی پر منافقوں کو جواب دیتا ہے، فرماتا ہے: الا انہم السفہاء، خبردار میرے حبیب کے صحابہ عاشق ہیں، بے وقوف تو یہ خود ہیں. ولیکن لا یعلمون، بلکہ یہ جانتے تک نہیں، ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں. میرے دوستو، جو تقلید ہے، کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اتباع کرنا، یہ عقیدے میں ہوتی ہے، عقیدے میں نہیں ہوتی، اعمال میں ہوتی ہے. جیسے اللہ رسول کو ماننا،
ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہم امام اعظم علیہ الرحمہ کے کہنے پر ان کو نہیں مانتے اللہ رسول کو، بلکہ اللہ رسول کو ماننا چاہیے، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ یہ کو ذرا تھوڑی کم کرنا، اللہ رسول کو ماننا چاہیے۔ صرف فقہی مسائل میں ہم امام اعظم علیہ الرحمہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے مقلد کہلاتے ہیں۔ لیکن عقیدے کی کوئی نہ کوئی مثال ضرور ہونی چاہیے۔ اب میں اگر اپنا عقیدہ بیان کروں گا تو یہ کہوں گا کہ میرا عقیدہ ان بزرگوں کی طرح ہے، یا ان کا جو نظریہ ہے میرا عقیدہ بھی وہی ہے، میرا نظریہ میرا عقیدہ وہی ہے، یا میرا نظریہ میرا عقیدہ اہل سنت جماعت بریلوی مسلک کا ہے، تو میں اس کو مثال تو دوں گا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام سے بے پناہ پیار کرتے تھے، لیکن جو منافقین تھے وہ کہتے، جیسے عبداللہ بن ابی سلول ایک بڑا منافق تھا، جب ان سے کہا جاتا کہ حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، یا وہ دیکھتا صحابہ کو حضور سے محبت کرتے تو وہ کہتا کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھ سے محمد بن عبداللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ، وہ محبت کو عبادت قرار دیتا، یا وہ منافقین اس محبت کو جو صحابہ کرام کو حضور سے تھی اس کو عبادت قرار دیتے، حالانکہ یہ محبت میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عین ایمان اور اللہ کے فرمان پر عمل ہے۔ تو صحابہ کرام نے دل و جان سے حضور سے پیار کیا۔ یہ پیار اگر ہو جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ توبہ سے پہلے میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ یہ محدثین اور صوفیہ کرام کے امام مانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ پاک فرماتے ہیں کہ میں توبہ سے پہلے ایک عورت پر عاشق ہو گیا، تو میں ساری رات اس کے گھر کے گرد گلیوں میں چکر لگاتا رہتا تھا، حالانکہ سردیوں کی رات بھی ہوتی تھی، ٹھٹھکتی سردی میں صرف اس سے 2 لمحے ملاقات کے لیے اس کی گلیوں کے گرد چکر لگاتا رہتا تھا۔ وہ 2 منٹ کے لیے آتی تھی، پھر وہ چلی جاتی تھی۔ ساری رات انتظار کرنے کے باوجود میری زبان پر شکوہ کبھی نہ آتا تھا۔ میں یہ دل میں سوچ لیتا تھا کہ وہ مجبور ہے۔ ایک دفعہ ساری رات گزر گئی، فجر کی اذانیں ہونے لگی، تو وہ ایک لمحے کے لیے آئی کہ آج میرے کچھ مہمان ہیں، میں نہیں آ سکوں گی۔ تو میں ادھر سے پلٹا، جب مسجد کے دروازے کے قریب گزرا تو نماز فجر کی جماعت سے ادا ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا، دل میں میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ، اگر تو کسی بیوی کے لیے ساری رات کھڑا ہو سکتا ہے تو اللہ عز و جل کے لیے بھی ساری رات کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی وقت توبہ کی اور مسجد میں آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اللہ عز و جل سے توبہ کر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیار ہے یہ وہ چیزیں کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے جو ہم روٹین میں نہیں کرتے۔ اس سے ہماری فزیکل پاور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اللہ اور رسول سے ہمارا پیار کا ناطہ ایسا ہو تب ہمیں نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا، فجر کے وقت تہجد پڑھنے کو بھی دل کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو بھی دل کرے گا، اور اللہ والوں کی محفل میں آنے کو بھی دل کرے گا۔ سارا پیار کا رشتہ ہے۔ اگر آپ آتے ہیں میرے پاس تو یہ محبت کا رشتہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو آپ نہ آتے۔ یا سرکار سے آپ کا محبت کا ایسا رشتہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی باتیں سنیں تو آپ محفل میں آتے ہیں، اگر نہ ہوتا تو آپ نہ آتے۔ تو اس رشتے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ کسی امیر گھرانے کی ایک لاڈلی بیٹی ہے، وہ صبح دیر سے اٹھتی ہے،
माँ बाप उसको समझाते हैं, बेटा जल्दी उठने की आदत बनाओ, अगर तुम ससुराल चली गई तो वहां पर ससुराल ताने देंगे, शिकवे करेंगे कि इनकी कैसी तरबियत की है। वो कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो घर चली जाती है, फिर वो उसी आदत के बायस देर से उठना शुरू करती है, तो शोहर शिकवा करता है, कहता है कि मेरी माँ तंग होती है, तुम सुबह जल्दी उठा करो। वो कहती है कि मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन उठा नहीं जाता। अब देखें, उस बेटी को अल्लाह एक बेटा अता करता है। जब वो बेटा अता करता है, वो बेटी जो सुबह 6 बजे उठने पर कासिर थी, यानी उठ नहीं सकती थी, वो बेटी रात को वो बच्चा थोड़ी सी सीख कर ले, उठकर कोई पता नहीं चलता किस वक्त किचन में गई है, दूध लेकर आ गई। वो क्या था, वो क्या है कि जो सुबह न उठने वाली बेटी वो रात को 2:30 बजे बच्चे के उठने पर, बच्चे की आवाज पर उठ भी जाती है और उसको दूध भी पिला रही होती है। वो प्यार का रिश्ता है, वो माँ और बेटे का प्यार का रिश्ता है। इस प्यार के रिश्ते की वजह से बंदा अमल पर उभरता है। हमारा जब गुंबद खजरा से मोहब्बत का रिश्ता बन जाएगा, मजबूत होगा, तो हमारे अमाल में कुव्वत और इस्तिकामत आएगी। जब प्यार का रिश्ता नहीं होगा तो डेफिनेटली कभी हम नमाज पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। प्यार का रिश्ता कमजोर होगा तो ऐसे ही होगा, हमारी नमाजें छूटने लगेंगी। या यूं देखें दूसरी मिसाल, अब अगर बाप कहे बेटे को, बेटा रिश्तेदारों की शादी पर चले जाओ, वो बादल नाखास था, उसका दिल भी नहीं कर रहा, वो चाहता है बाबा जान आप चले जाए, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि शरीकों के साथ उसका कोई इख्तलाफ है या उसके साथ वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं है। बाप के कहने पर वो चला हो जाता है, बिल्कुल टाइम पर जाता है, खाना खाकर सलामी देकर वो वापस आ जाता है। लेकिन उन्हीं दिनों में अगर उसने किसी दोस्त की, किसी यार की, जो बचपन का यार है, उसकी शादी हो, वो उससे फोन करता है, कहता है, कार्ड भी नहीं देता, कहता है तुम्हें 3 दिन पहले मेरे पास पहुंचना है, शादी की तैयारियां करनी है। वो फौरन पहुंचता है, वो PhD हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो उसके साथ उसके तमाम बनाने में, यानी देखे पकवाने में भी शामिल होता है, कुर्सियां लगाने में भी शामिल होता है, कनात वगैरह लगाने में भी उसके साथ शामिल होता है। अपनी जात को, अपनी हैसियत को भूल जाता है। उससे जब पूछा जाता है, भाई तू शरीके की शादी में तो एंड टाइम पर आया था, इस शादी में तो 3 दिन पहले आया और शादी के 1 दिन बाद जा रहा है, वजह क्या है? तो वो कहता है वहां मेरा इख्तलाफ का मामला था, जहां मेरा प्यार का रिश्ता है। जब प्यार का रिश्ता बनता है तो बंदा अपने वक्त को अपने यार के साथ खर्च करता है। तो गुंबद खजरा से जब हमारा प्यार का रिश्ता मजबूत होगा तो हमारा 24 घंटे का ज्यादातर जो वक्त होगा या सरकार की सराहानी में गुजरेगा या सरकार पर दरूद पाक पढ़ते हुए। अब एक और मिसाल से समझे, एक बेटा है, वो बाहर से कुछ शाम को खा कर आता है। आप इस चीज प्यार का जो रिश्ता है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। रात को कोई चीज खाकर घर आता है तो माँ पूछती है बेटा खाना खा ले, तो वो कहता है नहीं का आपने जो चीज पकाई है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना खाया हुआ है या उसको खिला ना ले, वो बार बार इसरार करती रहती है। एक दानिशवर ने एक बात लिखी है, वो कहता है कि एक शख्स ने अपनी ज़ौजा के वफात के बाद दूसरी शादी की। उसका एक बेटा था पहली ज़ौजा से, तो शादी के कुछ अरसे बाद बाप ने बेटे से पूछा कि बेटा वो तुम्हारी पहली वाली माँ अच्छी थी या ये माँ अच्छी है? जो सौतेली माँ है ये तुम्हारी अच्छी है या वो तुम्हारी पहले वाली माँ अच्छी थी? तो उसने कहा ये वाली माँ अच्छी है, क्योंकि मेरी पहले वाली जो माँ थी वो झूठी थी। तो बाप पूछता है कि किस तरह झूठी थी? तो वो कहता है कि जब मैं कोई शरारत करता था तो मेरी माँ कहती थी कि आज तुम्हें खाना नहीं दूंगी, लेकिन झूठी थी। मैं जब खाना नहीं खाता था तो वो गलियों में मुझे ढूंढती फिरती थी कि बेटा आ जाओ खाना खा लो।
پھر مجھے کھانا کھلا کر چھوڑتی تھی. لیکن جو یہ ماں ہے یہ سچی ہے. یہ جب کہہ دیتی ہے کہ کھانا نہیں دوں گی تو دیتی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ پیار کا رشتہ ہے ماں کا بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کا ماں کے ساتھ. جب یہ مضبوط ہوتا ہے تو عنایات ماں کی طرف سے بیٹے پر آنا شروع ہو جاتی ہیں, شفقتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ رشتہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیار کا رشتہ ہے گنبد خضرا سے جڑ جائے, ایسا جڑے کہ ہر وقت ہمارے تصور میں, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں, تاکہ ان کی سنتوں پر عمل آسان ہو جائے, ان کے طریقوں پر عمل آسان ہو جائے. اس نے کہا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے. میں نے کہا خدا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو تسبیحوں میں پڑھا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے تو نہیں کہا کرے. یہ محبت ہو جائے. اول تو آج ہم نے اپنے دلوں میں دوسری چیزوں کی محبت ڈال دی ہے, اپنی ذات کی محبت ڈال دی ہے, دولت کی محبت ڈال دی ہے, شہرت کی محبت ڈال دی ہے, اقتدار کی محبت ڈال دی ہے, اولاد کی محبت ڈال دی ہے. لیکن ان سب سے زیادہ مقدم اور واجب یا فرض جو محبت ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت ہے, جس کو ہم نے پیچھے رکھا ہوا ہے معاذ اللہ. لیکن میرے آقا کے فرمان کے مطابق جب تک میں ان سب چیزوں سے تجھے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں صحابہ کرام کا عشق, ان کا کردار بتاتا تھا کہ ان کو حضور سے کتنی محبت ہے, ان کے کردار سے ظاہر تھا. آج غور کریں ہم ان کے کردار پر, ان کے عمل پر, ایک واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, آپ کے والد ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیسی تعلیم دی ہے, معاذ اللہ صبح معاذ اللہ, آپ نے میرے بیٹے کو کیسی تعلیم دی ہے, اس نے آج مجھے تھپڑ مارا ہے. وہ صدیق اکبر جو بڑے تو بڑے بچوں سے بھی کبھی ڈانٹ کر بات نہیں کرتے تھے, ان کی جو آپ کا جو مزاج تھا اتنا رحم دلانہ تھا, نرم تھا کہ لوگ آپ کی گواہی دیتے تھے آپ کے نرم دل ہونے کی. نرم دل اور صاف کو تھے, نرم مزاج رکھنے والے تھے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق کو بلاؤ. جب آپ حاضر ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے صدیق لوگ حیران ہیں, اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم نے اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے تو خاموش رہے, پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق بتاؤ. میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سر مبارک اٹھایا تو آپ کی داڑھی مبارک ساری آنسوں سے تر ہو چکی تھی. آپ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا باپ آپ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے, میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں لیکن آپ کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. جب اس نے بے ادبی کی تو میرے پاس صرف ہاتھ تھے, میں نے تھپڑ مارا, اگر تلوار ہوتی تو میں ان کا سر بھی قلم کر دیتا. دیکھیں ادھر باپ کی محبت, باپ سے رشتہ ہے, لیکن ادھر حضور سے رشتہ ہے. مقدم کسے رکھ رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو, رشتے کو, محبت کو, اس کو مقدم رکھ رہے ہیں. باپ کو مارنے تک تیار ہو گئے کیونکہ اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی. تو یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کرام کا طریقہ ہے. آج ہمارے لیے یہ 5 وقت نماز, جیسے میں نے پہلے عرض کی, تہجد, یہ ہمارے لیے مشکل کیوں ہو گئی ہے کہ ہمارا رشتہ ابھی مضبوط نہیں ہوا. ابھی مضبوط نہیں ہوا, ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟
दुरूद शरीफ पढ़ कर भी मजबूत किया जा सकता है, ये नात खानी पढ़ कर भी, अल्लाह वालों की महफिलों में आकर भी, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ कर भी, और सुन्नतों पर अमल करके भी। सुन्नतों पर जब अमल करना शुरू करेंगे, कोई भी काम मेरे आका ने किस तरह किया था, आज एक बंदा ने बता दे कि जिसने ये तहकीक की हो हर काम में कि आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह बैठे थे, किस तरह सोए थे, किस तरह खाया था, किस तरह पिया था, किसी ने तहकीक की हो, तहकीक करके फिर वही काम करने की कोशिश जब करेंगे तो एक तो आपकी इस जुस्तजू का आपको सवाब मिलेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल राजी होगा। फिर उस सुन्नतों पर अमल करने पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुशी की खबर सुनाई है कि जो इस फसाद उम्मत में, फसाद उम्मत से मुराद जब सुन्नतें तर्क की जा रही हैं, मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इतना बड़ा अजर और इस दौर में हमें मिल रहा है और हम सुन्नतों को छोड़ दें। और जब सुन्नतों पर अमल करते रहेंगे तो सरकार अलैहिस्सलाम का तसव्वुर रहेगा, तसव्वुर रहेगा तो सरकार से ताल्लुक बनता रहेगा। दुरूद सलाम पढ़ेंगे, रोजाना एक वजीफा मुकर्रर कर लें, फिर भी एक ताल्लुक बनेगा सरकार अलैहिस्सलाम से। आज आप अपने मोहल्ले की दुकान से जब सौदा लेते हैं, कोई भी एक सौदा जो रूटीन में रोजाना लिया जाता है, फर्ज किया सब्जी की दुकान आपने एक ली हुई है, अगर आप रोजाना उसके साथ के पास जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, सब्जी लेते हैं, तो एक दिन या 2 दिन अगर आप नहीं आएंगे तो वो सब्जी वाला तीसरे दिन जब आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई आप कल नहीं आए, खैरियत थी? कल आपने सब्जी नहीं, ये सब्जी आपने ये सौदा नहीं लिया, मेरे पास खैरियत थी आपकी? तो कैसे वो मतलब एक ताल्लुक बन गया, रोजाना जाने से आपका उस दुकानदार का एक ताल्लुक बन गया है। इसी तरह जब आप दुरूद और सलाम रोजाना, जब हजूर की बारगाह में आपका ये दुरूद रोजाना पेश किया जाएगा कि फुला के बेटे ने, फुला ने सरकार आप पर दुरूद भेजा है, सुभान अल्लाह, एक तो मेरे आका आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, उनकी एक निगाह हमारे लिए काफी है। जब आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे और फिर सलाम का जवाब देंगे कि अल्लाह मेरे इस उम्मती को सलामत रखा, क्योंकि सलाम का जवाब फिर सलाम से मिलता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम उस उम्मती के लिए दुआ करते हैं कि जो उन पर दुरूद सलाम भेजता है, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमतें, फिर 10 गुनाह माफ, फिर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं उस शख्स पर, अल्लाह की। तो मेरे दोस्तों, जब प्यार करोगे कि दीन बोझ नहीं लगेगा, बल्कि फिर तकल्लुफ में होता है, इंसान की जिंदगी मजेदार हो जाती है, फिर उसे शौक आने लग जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बुज़री, दूसरे सहाबी का मैं आपको वाक़या बताऊं कि वो हजूर से कितना प्यार करते थे। अब्दुल्लाह बुज़री एक गरीब सहाबी थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक जंग के मौके पर फरमाया कि सारे सहाबा चंदा दें, सारे सहाबा, कोई रह न जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बुज़री ने सोचा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, तो जरा करना था। हज़रत अब्दुल्लाह बुज़री बाहर निकले, अब कुछ ना कुछ लेकर ही आना है, सरकार का फरमान है। तो एक यहूदी के पास चले गए, तो उससे कहा कि मुझे कुछ मजदूरी दो, मैंने सुबह सरकार के बारगाह में कुछ देना है। तो उसने कहा कि हाँ मजदूरी तो है, लेकिन है मुश्किल, करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि जैसी भी है मैं करूंगा। उसने कहा कि मेरे जो कुएं को बैल चलाता था वो मर गया है, मुझे चंद घंटों के लिए पानी चाहिए, मुझे पानी की अशद जरूरत है, तो वो चंद घंटों के लिए पानी मुझे निकाल कर दो बैल की जगह पर, तुम आ जाओ और पानी निकाल कर दो, मैं तुझे कुछ किलो खजूरें दूंगा। तो सहाबी ने हजूर की मोहब्बत, हजूर के फरमान की खातिर आपने वो काम करने को हामी भर ली, काम करने पर हामी भर ली, जो काम इंसानों का नहीं, जो जानवरों का था। ये माल बरदार जानवर, जो ये बैल गाय, इनका था। क्यों? सरकार के फरमान पर अमल करना है, सरकार से मोहब्बत का रिश्ता जो है। आज कोई हमें कह दे, हमारा बड़ा, हमारा शेख, हमारा उस्ताद कोई कह दे, कोई काम कह दे, तो हम नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हमारा उससे एक रिश्ता नहीं होता। हम कहते हैं ठीक है कर लेंगे, आज नसीहत की कोई बात नहीं आप तक आए या हम तक आए, तो हम कहते हैं ठीक है कोशिश करेंगे, अगर हो सका तो हम नमाज पढ़ेंगे,
ہو سکا تو ہم تہجد پڑھیں گے، ہو سکا تو ذکر کریں گے۔ اگر ہمارے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ، شیخ کے ساتھ یا استاد کے ساتھ اس پیار کا رشتہ مضبوط ہوگا تو ان کی منہ سے، ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلنے سے پہلے ہم جان بھی لیتے، اس پر عمل بھی کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ آج اتنے سال ہو گئے ہیں محفلیں کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ صبح شام 20 منٹ دے دیا کرو اس قلبی ذکر کی طرف۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ایک ہی بات آپ کو کرتے ہیں کہ صبح شام 20 منٹ دے دو۔ صبح شام آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ میرا دل پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایک بار کہتے ہیں 20 منٹ دے دو۔ آج اس پر بھی ہمیں استقامت نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر ہمیں سارے اعمال کی طرف لے جائے گا، نماز کی طرف بھی لے جائے گا، ہمیں درود و سلام کی طرف بھی لے جائے گا، اور سرکار کی سنتوں پر بھی لے جائے گا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بزنی نے اس بیل کی جگہ پر پٹے پہنے اور کنویں کو چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی بڑا زور لگتا ہے، صاحب ذرا یہ انسان کا کام تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی کھال اترنا شروع ہو گئی، کھال اترنا شروع ہو گئی، خون رسنا شروع ہو گیا، لیکن سرکار کی محبت تھی، آپ نے وہ جاری رکھا، چلاتے گئے، پانی نکالتے گئے۔ صبح اس یہودی نے آپ کو چند کلو کھجوریں دی، پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، سوچ رہے ہیں کہ میری یہ چند کلو کھجوریں کیا کریں گے۔ جہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ نے اپنی چیزیں لا کر حضور کے سامنے رکھی ہوں گی، تو میری یہ چند سا کی کھجوریں کیا کریں گے، سوچتے ہوئے روانہ ہو رہا ہے۔ پھر گھر میں گیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر وہ کھجوریں لے کر کہتا ہے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھ کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کھڑے ہو گئے، جب حالت دیکھی اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے اس کو گلے لگانے کے لیے باہیں پھیلائی، ایسے باہیں پھیلائی۔ وہ دوڑ کر کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر حضور کے سینے سے لگا، جب حضور کے سینے سے لگا تو حضور نے مجھے کچھ دبایا، جب دبایا تو میرے درد سے میری سی نکلی، جب سی نکلی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کر، اللہ اور اس کا رسول سب جانتے ہیں تیری یہ کھجوریں۔ پھر میری کھجوریں لے کر آپ نے اس مال کے ڈھیر پر بکھیر دی، پھر فرمایا کہ غم نہ کر، جتنا اس سارے ڈھیر والوں کو اللہ اجر دے گا، تجھے اس کھجوروں کا اکیلا ان ڈھیروں کے برابر اجر دے گا۔ کیا تھا؟ وہ دوسرے صحابہ گئے تو ان کے پاس جتنا مال تھا لے کر آ گئے، انہوں نے کیا کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، لیکن سرکار کے فرمان پر عمل کرنا تھا، سرکار سے ایک پیار کا رشتہ تھا، اطاعت کا رشتہ تھا۔ جب پیار کا رشتہ مضبوط ہوا تو پھر فرما برداری آتی ہے، پیار کا رشتہ مضبوط ہو تو فرما برداری آتی ہے۔ تو فرما برداری میں کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، کہیں میں سرکار کا نافرمان نہ ہو جاؤں، فوراً کما کرنا ہے، چاہے اپنی ذات کو تکلیف بھی دینے کی نہ پڑے۔ اب دیکھیں جو غلام ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، وہ پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، اس میں فائدہ کیا ہوگا۔ اب اگر ہم کسی کو ذکر کا کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہے گی اس ذکر کی مجھے وہ حکمت بتاؤ، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے ذکر قلبی، یہ ذکر خفی آپ کہاں سے لائے ہیں، کہاں سے چل، یہ ایسی باتیں ہم اگر شروع کر دیں اپنے شیخ کے سامنے تو ہم نوکر کہاں کے یا ہم مرید کہاں کے۔ اب کہ اللہ رسول نے جب ذکر کا حکم دے دیا ہے، اس کے بعد آمنا و صدقنا کہہ کر ہم ذکر شروع کر دیں۔ اب ایک مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کسی نوکر کو، ملازم کو کہتے ہیں کہ 1000 روپے کی چینی لے آؤ، اگر وہ سامنے سے کہے کہ جناب یہ 1000 کی چینی کیا کرتے ہیں، 200 کی چینی لینے سے بھی کام چل جائے گا، تو کیا خیال ہے آپ اس سے راضی ہوں گے؟ تو آپ تو یہ کہیں گے بھائی تو اپنا کام کر، جس کو جو کام کہا گیا ہے تو ملازم ہے، تو اپنا کام کر، تو جا کر وہ چینی لے آ، جو میں جتنے کی میں کہہ رہا ہوں وہ چینی لے آ۔ تو ہم نے اگر غلامی کا نعرہ لگایا ہے، سرکار کی غلامی کا نعرہ لگایا ہے، تو ہم غلام بن کر اس وقت ثبوت دلیل کے ساتھ اس وقت دیں گے جب منوعاً ہم ان کی طریقے پر عمل کریں گے۔
ان کی سنتوں پر، ان کے طریقے پر عمل کریں گے تبھی ہم غلام کہلائیں گے، ورنہ تو ہمارا دعویٰ صرف زبان تک ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک غلام لے کر آئے، کہتے ہیں کہ بڑا عجیب غلام تھا۔ میں جب اس کے ساتھ بیٹھا ابتدائی تعارف میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا تم کھاؤ گے کیا؟ اس نے کہا حضور غلاموں کی کوئی چاہت کوئی پسند نہیں ہوتی، جو بچ جائے گا میں دے دوں گا، دے دیجیے گا وہ میں کھا لوں گا، اور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، اب جس کو بھی پکاریں گے تو میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے بڑا عجیب لگا، پھر میں نے پوچھا اپنے لیے رہائش کے لیے کوئی جگہ پسند کر لے، تو اس نے کہا حضور غلاموں کو کوئی چاہت نہیں ہوتی، جہاں آپ سلا دیں گے سو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کتے کو جب ایک روٹی دی جائے نا، ایک کتے کو ایک روٹی کھلا دو بس، وہ درخت کے نیچے جا کر ساری رات مالک کے گھر کی رکھوالی کرتا رہتا ہے ایک روٹی کھانے پر۔ اور آج ہم اللہ عز و جل کی کتنی نعمتیں ہیں، کھا کر بھی نماز سے کو گول کر جاتے ہیں، نماز کی پابندی کو گول کر جاتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے، جو 5 وقت کی حاضری سے ہم نے دینی ہے وہ نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کا جو حکم دیا ہے اس نے وہ نہیں کرتے، لیکن وہ کتا تو ہم سے اچھا ہوا جو ایک روٹی کا لحاظ تو کرتا ہے، پاس کرتا ہے، اپنے مالک کے لیے ساری رات جاگ لیتا ہے، ساری رات جاگتا ہے۔ جو بلے شاہ صاحب نے فرمایا تو راتی جاگے شیخ سلامے، تو راتی جاگے شیخ سلامے، راتی جاگے کتے تے تو اتے، ایک برکیلا قدر پہچانن، بھر مالک ہومن ستے تے تو اتے، رکھا سکھا کھاون جا رکھا وچ ستے، رکھا کہتے ہیں درخت کے نیچے، رکھا اس کو پنجابی کرا جائے، رکھا سکھا کھاون جا رکھا وچ ستے تے تو اتے، اٹھ بھلیا ہن یار بنا لے نہیں تے بازی لے جان گے کتے، اٹھ بھلیا۔ اب دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے کام پر سے بھی ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ انہوں نے کیسا ایک نتیجہ اخذ کر لیا کہ تجھ سے تو کتے اچھے ہیں انسان، تو اتنی مالک کی نعمتیں کھا کر اس سے غافل ہے، لیکن یہ کتا صرف ایک روٹی کھا کر تیری ساری دن بلکہ مرتے دم تک مالک کا وفادار رہتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول تھے، آپ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ایک وفد لے کر آئے۔ اب تک انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھیجا مشرکین نے کہ حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو دیکھ کر آؤ، جائزہ دے کر آؤ، ہم نے ان سے جنگ کرنی ہے۔ تو وہ اختلاف کی اینک لگا کر آئے، پیار کی اینک لگا کر آئے تو کوئی عیب نظر نہیں آتے، اب اختلاف کا بھی اینک لگا کر آئے ہیں، حضور کے معاذ دشمن ہے۔ تو وہ آئے، حضور کو دیکھا، ان کے صحابہ کو دیکھا، جب انہوں نے دیکھا واپس گیا، عروہ بن مسعود ثقفی ابو سفیان سے جا کر کہتا ہے، ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان سے جا کر کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ تو حضور علیہ السلام سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ تو ابو سفیان حیران ہو کر بولا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا ان کے پاس کوئی اسلحہ زیادہ آ گیا ہے، یا ان کی آرمی کوئی، ان کے جو صحابہ نے ان کی جنگی تربیت حاصل کر لی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں بات کر رہا، میں ساری دنیا دیکھ کر آیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر دیکھا ہے، اتنے ادب کرتے ہیں لوگ، بلکہ بادشاہ ان کو سجدہ کرواتے ہیں، لیکن جتنا ادب میں نے حضور کے صحابہ کو کرتے دیکھا ہے اتنا پوری دنیا میں کسی کا کرتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، بے شک اتنا پوری دنیا میں نے نہیں دیکھا۔ تو ابو سفیان بولا کس طرح؟ اس نے کہا اب دیکھیں ماں اپنے بیٹے سے جتنا بھی پیار کرے، جب اس کا ناک صاف کرے گی نا تو ایک طرف منہ کر کے پھینکے گی، بچے کا ناک صاف کر کے ایک طرف پھینکے گی نا، اپنے ہاتھ دھوئے گی، اس کا منہ دھوئے گی، اپنے بھی ہاتھ دھوئے گی۔ لیکن وہ کہتا ہے عروہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف جیسا نفیس صحابی، دولت مند صحابی،
سرکار کی اینٹ مبارک اس کو ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مل لیتا ہے، سبحان اللہ، چہرے پر مل لیتا ہے. اور حضرت عمر جیسا شیر اور مولا علی جیسا دلیر صحابی سرکار کی کلی مبارک کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتا، ہاتھ میں لے کر چہرے پر مل رہا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور آپ جو وضو فرماتے ہیں، آپ کے وضو کو پانی کو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. جس کو پانی وضو کا نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتا ہے ابو سفیان کچھ عقل کے راہن لو جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کے فتح کا جھنڈا کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ تو ہوش میں آؤ، ان سے جنگ، میرا مشورہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ مت کرو. اب دیکھیں ایک آخری بات کہہ کر انشاءاللہ اختتام کی طرف جاتا ہوں. ہم سب نے سنا ہوگا الامر فوق الادب. الامر فوق الادب اس کا مطلب ہے کہ حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے. جب حکم آ جائے تو آپ نے ادب کو چھوڑ کر حکم پر عمل کرنا ہے. یہ ہم استادوں سے سنتے آئے ہیں. لیکن سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا کو عمل اس سے مختلف تھا. کیسے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے جب صلح معاہدہ نامہ لکھوایا، صلح نامہ لکھوایا، تو لکھنے والے تھے میرے مولا علی پاک کرم اللہ کریم. صلح حدیبیہ لکھنے والے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم تھے. معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. جب لکھا انہوں نے، جب ان کا فریق بھی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً اعتراض اٹھا دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اختلاف، ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ ہے ہی اسی بات پر کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے اللہ کا، پھر آپ معاہدے میں رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھیے. تو یہاں سے غلطی ہو رہی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی پاک سے فرمایا میں علی، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں، تم یہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو. مولا علی پاک ایسے جھکے ہوئے ہیں لکھ رہے. جب یہ بات سنی تو ایسے حیران ہو کر حضور کی طرف دیکھنے لگے. میرے آقا نے پھر فرمایا علی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، الامر فوق الادب، حکم دے رہا ہوں کہ تم نام کاٹ دو، محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھو. مولا علی پاک خاموش ہیں. پھر تیسری بار میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ علی کاٹتے کیوں نہیں ہو، تو علی پاک نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے کاٹا جاتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. میں تو آپ کے قصیدے پڑھنے آیا ہوں، قصیدے لکھنے آیا ہوں، میں آپ کا نام تو کاٹنے نہیں آیا. یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اب تو بجھی ہے، اقبال کہتا ہے اب تو بجھی ہے عشق کی آگ، اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. صحابہ کرام کا کردار دیکھیں، ان کا عشق دیکھیں، ان کا ادب دیکھیں، اور ہمارا کردار، ہمارا عشق، ہماری محبت صرف زبان تک، کردار تک نہیں پہنچی. ہم یہ سوچیں، اپنا احتساب کریں، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ معاف کرے کہ ہم کہیں منافقوں کے خانے میں تو نہیں جا رہے. کہ منافق بھی تو یہی کہتے تھے بھائی نماز تو پڑھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اب رسول اللہ کی عبادت تو نہیں کر سکتے. ان سے جو پیار کا رشتہ تم لوگوں نے بنایا، یعنی صحابہ کرام کو کہتے ہیں تم لوگوں نے یہ جو بنایا ہوا رشتہ پیار کا، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. ہم تو یہ بس کلمہ نماز ہی پڑھیں گے. لیکن ان کے بارے میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے، ان کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھتے تھے. فرمایا الا انہم مصطفیٰ ولکن لا یعلمون، یہ لوگ بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کے صحابہ تو اصل مومن ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی کے صحابہ تو اصل ایمان والے ہیں، جنتی تو یہی ہیں. تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاوا نال تپایا ہے. تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاوا نال تپایا ہے. تب تب مکیاں پیڑے کیتے
عشق پلیٹھن لایا ہے تنتا سالن منتی ہانڈی اسا لون صبر دا پایا ہے غلام فریدہ میں ساری تیری میں ساری تیری تنو اجے یقین نہیں آیا ذرا سونا سارا کچھ حضور کے نام پر قربان کرے گا تو پھر تو دعویٰ کرے گا کہ غلامی عشق میں موت بھی قبول ہے یہ غلامی ایسے نہیں ملتی یہ عشق رسول نے کہ ہمیں وراثت میں ملا ہے یہ بھی بیان کرتا چلو یہ ہمیں بزرگوں سے یہ صحابہ کرام سے چلتا یہ ہمارے اندر یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا سرکار کے عشق میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے یہ بھی ہمیں وراثت میں ملا ہے آج سرکار علیہ السلام کی شان اگر بیان ہوتی ہے یا نعت کا کوئی جملہ یا مقرر کے کوئی بات جب آپ کے کسی کلیش میں بندے کو بھی بٹھا دینا اس کے دل پر لگے گی تو اس کا دل بھی یا نبی کہنا شروع کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو اس کے ہمیں وراثت میں ملا ہے لیکن آج دیکھیں اہل عرب نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیا اللہ اکبر ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ان کے پاس دولت ہے بڑے بڑے ایئرپورٹ ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں بڑے بڑے بزنس مین یہ بہت سارا پیسہ اتنا پیسہ کہ ہم شمار نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیوں گٹھ جوڑا وجہ کیا وجہ موت کا خوف اور زندگی سے پیار ہے انہوں نے اپنے دل میں حضور کی محبت کو جگہ نہیں دی بلکہ دنیا اور دولت کو اپنے دل کے اندر رکھا اور آج ان کے سر یہود و نصارہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یہود و نصارہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہیں تو اہل عرب کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری شان اس لیے بلند ہے تھی کہ تم محمد عربی کے قبیلے سے ہو اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے اپنا رشتہ محمد عربی کے ساتھ جوڑ کر رکھو گے تو اللہ تمہیں شان اور فضیلتیں عطا کرے گا یہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں لیکن اگر تم مسلمانوں کے خون پر اپنے کلے تعمیر کرنا چاہو گے تو کامیابی تمہاری کبھی نہیں آئے گی کبھی قریب نہیں آئے گی تو حضرت علامہ پاک کا ایک واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک دکاندار کے پاس ایک سرسوں کا تیل لینے گئے سرسوں کا تیل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے جو رشتہ ہے جو حضور کے ساتھ کتنا اہم ہے ہمارے لیے آج اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اس بات کی ضرورت ہے آنے والے چند سالوں میں اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کو کچھ ہمارے شیخ نے بتائی کچھ خواجہ نے بتائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد ہم اپنا رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط کر لیں آنے والا دور اتنا خوفناک ہے جو صاحب ایمان ہوگا جو حضور کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے والا ہوگا کر چکا ہوگا صرف وہی بچے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آن دا لائن آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ خواجگان کا حکم ہے کہ کہہ دیں اپنے متعلقین کو محبین کو جو حضور سے رشتہ جوڑ دے گا آنے والا دور اتنا خطرناک ہے جیسے ہو سکتا ہے غزوہ جو ہند ہو جائے اس میں اتنی تباہی ہے اس میں بھی وہی لوگ شریک ہوں گے جن کو اللہ عز و جل چاہے گا جو اللہ کا رسول چاہے گا غزوہ جو ہے جس میں سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے یا ان کی رحمت ہوگی ان کی نگاہ ہوگی اس کو غزوہ کہا گیا ہے ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں وہ ہو اگر ہم روحانی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ان کو دیکھ سکیں گے کیونکہ اس غزوے میں سرکار بنفس نفیس شریک ہونا ہے تو اگر ہم روحانی طور پر تیار نہیں ہوں گے سرکار کے جلوے ہمیں کب نظر آئیں گے یا اس کی فضیلت ہمیں کب ملے گی تو اپنے اس محبت کو مت بیچیں اپنے اس رشتے کو اس ناطے کو مضبوط کریں تو اللہ حضرت دکاندار کے پاس گئے تو انہوں نے ایک سرسوں کا تیل لیا تو پوچھا کہ کتنے کا ہے تو انہوں نے کہا اس نے کہا دکاندار نے کہ یہ ویسے تو ہم 5 آنے کا بیچتے ہیں آپ ہمارے عالم ہیں تو آپ نا 3 آنے دے دیں تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم 5 آنے ہی رکھو میں اپنا علم 2 آنے میں نہیں بیچوں گا میں اپنا علم 2 آنے میں نہیں بیچوں گا تو میں کہنا لے چاہتا ہوں ہم بہت بن گئے ہیں سیال بھی بن گئے ہیں راجپوت بھی بن گئے ہیں
ارائنگی بن چکے ہیں، اب صحیح معنوں میں ہم اپنا رشتہ حضور سے جوڑیں، اب عاشق رسول بھی بنے، غلام رسول بھی بنے، سبحان اللہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر من و ان عمل کریں، کوشش کریں کہ من و ان عمل جس طرح سرکار نے فرما دیا ہے اسی طرح زندگی گزاریں۔ الحضرت سے کسی نے کہا کہ بھی جناب یہ کسی جاگیردار کے بارے میں کچھ شعر تو لکھ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل ون رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا لا نہیں، میں حضور کا غلام ہوں، میں کسی اور کی تعریف تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، پیار کا رشتہ مضبوط کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ ختم